لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ محترم حضرات، قرآن حکیم کے بارے میں تعارف جو خود اس کے اندر موجود ہے وہ پچھلے جمعے مختصراً میں نے بتایا تھا۔ آج میں نے سورہ صاد کی، یہ 23ویں پارے میں ایک سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری بڑی برکت والی، اور اس لیے اتاری کہ اس پہ تدبر اور غور و فکر کیا جائے اس کی آیات کے اوپر، اور پھر جو صاحب شعور ہیں، جو صاحب ادراک ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، وہ یقیناً نصیحت پکڑ لیں گے، وہ حق تک پہنچ جائیں گے۔ یہاں چونکہ یہ قرآن پاک آج سے 1450 پونے 1500 سال پہلے اترا ہے، تو اس زمانے کی جو عربی زبان ہے وہ ٹیکسالی زبان، اس کے الفاظ کے اوپر غور کرے تو پھر صحیح مفہوم بات کا سمجھ آتا ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا مبارک، برکت والی، ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن برکت کیا چیز ہے؟ کسی بھی چیز کے اندر جو خیر کے کر گزرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اس کو برکت کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ صلاحیت ہر وقت ظاہر ہو، کبھی کبھی وہ خفتہ بھی ہوتی ہے، ڈارمنٹ ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا عمل، کوئی دوسرا باہر سے عوامل ایسے آتے ہیں جو اس خفتہ صلاحیت کو بیدار کرتے ہیں، اور یکا یک ایک تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ جو عمل ہے جس سے کوئی خفتہ صلاحیت بیدار ہو جائے، وہ کام کرنے پہ لگ جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خشک زمین میں آپ نے ایک بیج ڈال دیا، آم کی گٹلی دبا دی، گندم کا بیج ڈال دیا، زمین میں نمو کی صلاحیت ہے، بیج میں نمو کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ بارش ہوگی، تو پھر وہ زمین بھی اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے گی، اس بیج کے اندر بھی جو صلاحیت ہے، جو صلاحیت نمو ہے، وہ ابھرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ کھیتی نہیں کر رہا۔ بس یہ جو بارش تھی، یہ جو پانی تھا، اس میں یہ برکت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں بارش کو کبھی برکت اور کبھی رحمت کہا گیا۔ سورہ کاف میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، کہ ہم نے آسمانوں سے اوپر سے پانی اتارا برکت والا۔ یہ برکت تھی کہ اگر وہ نہ اترتا تو جو خفیہ صلاحیتیں تھیں زمین میں اور بیج کے اندر، وہ اسی طرح خفیہ رہتی، وہ ڈارمنٹ ہوتی، وہ کبھی یعنی بالقوہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے، اس کو پوٹینشل، لیکن وہ کام نہیں کر رہی، اس لیے کہ یہ برکت والی چیز ابھی آئی ہے۔ انسان کے اندر خیر کی صلاحیت موجود ہے، حق تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے،
اور سب سے بڑا حق الحق جل جلالہ وہ اللہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اس نے بنایا ہے اور اس نے اس کے اندر روح پھونکی ہے اور اس نے اس کو عزت و تکریم عطا کی ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت بھی اس نے رکھی ہے، اور اپنا تعارف اور اپنی وحدانیت کا اور اپنی احدیت کا اور اپنی صمدیت کا شعور اس نے اس انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہ صلاحیت، یہ شعور، یہ ادراک، یہ خفیہ ہے، یہ خفتہ ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ یہ اس وقت واضح ہوگا، یہ اس وقت اس کی نمو ظاہر ہوگی، یہ اس وقت سامنے آئے گا کہ جب کوئی وہ عمل جس میں برکت ہو وہ اس میں آئے گا۔ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اس نے ایک صلاحیت ان کے اندر رکھ کے ایسے نہیں کیا کہ اس کو خفیہ ہی خفتہ ہی رہنے دے اور یوں ہی یہ چلے جائے، بلکہ اس نے یہ انتظام کیا کہ ان کی یہ صلاحیت بروئے کار آئے، اور اس کے لیے اس نے کتاب بتائی، اور اس لیے کہا کہ یہ ہے کتاب برکت والی۔ اس برکت کے حاصل کرنے کا طریقہ ساتھ ہی بتا دیا، کہا مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیات کے اوپر تم تدبر کرو۔ اب پھر ایک ایسا لفظ آ گیا، تدبر سے مراد وہ غور و فکر جو حق تک پہنچنے کے لیے کیا جائے۔ آیات کے اوپر غور و فکر دوسرے مقاصد کے لیے بھی لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے ریسرچ سکالر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے، آکسفورڈ میں ہو رہا ہے، سیول میں ہو رہا ہے، اور ہارورڈ میں، اور ان جگہوں پہ یہ باقاعدہ اس کے فیکلٹی موجود ہے، لیکن وہ حق تک پہنچنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ تدبر نہیں ہے، وہ صرف تفکر ہے۔ جب تدبر کریں گے حق تک پہنچنے کے ارادے سے، اس مقصد سے بیٹھ کے اس کے اوپر غور کریں گے آیت کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ اس آدمی کو اللہ صاحب ادراک کہتا ہے یہ صاحب شعور ہے، اس کو جو میں نے عقل دیا اس کو صحیح استعمال کر رہا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ جو صاحب شعور ہیں، یہ جو ادراک والے ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں، یہ حق تک پہنچ جائیں گے۔ اور سب سے بڑا حق، جیسے میں نے گزارش کی، وہ اللہ ہے، الحق جل جلالہ۔ اس تک پہنچنے کے لیے یہ قرآن پاک ہے، اور کہا کہ یہ اس لیے ہم نے اتارا ہے، مبارک انزلناہ الیک، ہم نے اس لیے اتارا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اب یہ جو تدبر ہے، یہ اگر کیا جائے گا تو قرآن حکیم کے اندر دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی اس کے پس منظر میں اپنے پاس سے کوئی طریقہ نہیں نکالا جا سکتا تدبر کا، اس لیے کہ یہ حق اللہ نے صرف اپنے رسول کو دیا کہ وہ واضح کرے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ کہا ہم نے تو رسول کو بھیجا بالبینات والزبر، پہلے بھی رسول بھیجے، واضح دلیلیں اور صحائف دے کے ہم نے بھیجے، اور آپ کو بھی بھیجا، کس لیے؟
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو چیز اتاری آپ اس کو بیان کریں، آپ اس کو واضح کریں۔ اب یہ حق صرف اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، دوسرے کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے اگر دوسرا کوئی وضاحت کرتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وضاحت کے پس منظر میں کرے گا، اس کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ اگر وہ کوئی ان دونوں سے متصادم بیان کرے گا تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ قابل رد ہے، اس کو ماننے والا اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے ہیں۔ اس کو سمجھنا، جتنا میں نے گزارش کی، اس کو پڑھنا جو ہے، وہ نیکیاں جو آئی ہیں حدیث میں اور جو بشارتوں میں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، یہ ملا کا کام نہیں ہے کہ وہ پڑھے اور آپ کی طرف سے بھی پڑھ لیں، نہیں، آپ نے اپنے لیے پڑھ لیا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی وسید شباب اہل الجنة الحسن والحسین وسیدۃ النساء اہل الجنة فاطمہ وسید الشہداء حمزہ رضوان اللہ تعالی علیہم وعن سائر الصحابة اجمعین اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صفحے بنا لیں نماز کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد